تو یہ بھی سلسلہ ہے، انسان نے جو کچھ کیا ہے اس سے بھی اس کا کفارہ ہو سکتا ہے، یعنی عذاب کافی سمجھیں، یہ تو بہت بڑا عذاب ہے اور سینکڑوں برسوں تک ہوتا رہتا ہے۔ جس وقت قبر سے دوبارہ اٹھنے کا سلسلہ آ جائے اور اس وقت سمجھو وہ پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھے وہ جنت میں جائے گا، لیکن یہ آزمائش اور پاک ہونے کا عمل پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ بھی ایک ہیبت ناک قسم کا منظر ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ وہ دن 10,000 سال کے برابر ہوگا، یعنی اتنا لمبا ہوگا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ اتنا لمبا عرصہ ہوگا کہ ہم حساب میں نہیں لا سکتے، اور سب اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، اور اتنے عرصے تک سجدے میں گر جائیں گے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہو سکتا، یعنی ہزاروں سال کی طرح۔ یہ بھی کچھ ایک ایسا منظر ہے اور ایک ایسا تجربہ ہے کہ انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کے کفارے کے لیے یہی کافی ہے۔ آخر میں حساب اور کتاب کا سلسلہ ہوتا ہے، اعمال تولے جاتے ہیں، پھر سفارش ہوتی ہے کہ جنتی جنت میں داخل ہوتے ہیں اور جہنمی جہنم میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ایک اور بات ہے، یعنی جہنمی جو ایماندار تھے وہ بھی جہنم سے نکالے جاتے ہیں، یہ بھی صحیح حدیث میں ہے جو ساری کتب حدیث کے اندر ہے۔ امام ابو حنیفہ کی کتاب الانصار جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس میں بھی یہ حدیث ہے، اور یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقائد میں بھی ایک رکن ہے۔ بعض مسلمانوں نے گناہ کیے اور توبہ نہیں کی تو وہ بھی کفار کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ کفار ان کے اوپر تان و تشنا کریں گے کہ تم ایماندار تھے مگر ہمارے ساتھ جہنم میں بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ لوگ شکایت کریں گے اور فریاد کریں گے۔ جب وہ جہنم کا عذاب چکھ چکے ہوں گے پھر وہ نکالے جائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے، کیونکہ وہ جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے تو وہاں ایک نہر میں دھوئے جائیں گے، ان کے چہرے نورانی ہو جائیں گے، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جنت میں اسی نام سے پکارے جائیں گے، یعنی وہ لوگ جہنم سے نکل کر یہاں آ گئے تو ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ وہاں کے عرصے تو بہت لمبے ہیں، ہمارے حساب سے زمین ایک دفعہ گھومتی ہے تو ایک دن ہو جاتا ہے، وہاں یہ سلسلہ نہیں ہے، وہ اتنے لمبے عرصے ہوں گے کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر جہنم میں تھوڑی دیر بھی رہیں تو یہ کچھ کم سزا نہیں ہے۔ اس حدیث کے سلسلے میں کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بعض لوگ جہنم سے گزر کر جنت میں جائیں گے، یعنی آخر کار جنت میں جائیں گے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ سب مرحلے ایسے ہیں کہ اس میں بھی انسان کو کافی سزا مل سکتی ہے، کچھ کم سزا نہیں ہے، کئی مرحلوں پر مشتمل ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، اور یہی آیت صادق آتی ہے، قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بروز جمعہ مورخہ 5 اگست 1977 عیسوی حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں کوشش کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ عام طور پر جہاد کے معنی کفار کے ساتھ جنگ ہے، ظاہر ہے کہ یہ ہر وقت نہیں ہوتی، انسان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ حکم پورا کر سکتے ہیں۔ پہلا جہاد وہ ہے جسے ہم جہاد النفس بالقلب کہتے ہیں، بعض لوگ جہاد بالنفس کہتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جہاد بالسیف ہوتا ہے، جہاد بن نفس نہیں ہوتا، بلکہ جہاد بن نفس بن قلب ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نفس کے ساتھ جہاد قلب کے ذریعے سیکھے، کیونکہ نفس امار بالسو ہے، یعنی برائی کے طرف حکم کرنے والا ہے۔ اس حکم کی مخالفت ہم اس قلب کے ساتھ جو روح کے اثر میں ہو کر سکتے ہیں۔ مثلا جس وقت نفس برائی کا حکم کرتا ہے تو وہ قلب جو روح کے اثر میں ہو اس کی مخالفت اسی طریقے سے کرتا ہے کہ خدا کا خوف طاری ہو جاتا ہے، جو ایک کیفیت ہے، وہ کیفیت اس حکم کا مقابلہ کرتی ہے۔ خدا کا خوف ہے اور پھر یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، حاضر و ناظر ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے
ایک حکایت بیان فرمائی۔ ایک شخص اپنے رشتے کی بہن پر عاشق تھا۔ ایک دفعہ اس نے اندر سے سارے دروازے بند کر دیے اور اس لڑکی کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، اب ہمیں کوئی گناہ سے نہیں روک سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کہ سارے دروازے تو تم نے بند کر دیے ہیں، لیکن ایک دروازہ ابھی تک کھلا ہے اور وہ اوپر کا دروازہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ دروازہ ابھی تک کھلا ہے۔ وہ شخص اتنا متنبہ ہو گیا تو فوراً توبہ کی اور گناہ کا خیال چھوڑ دیا۔ صحیح حدیث میں یہ ایک حکایت ہے۔